پیارے بچوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اہم فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں مؤذن کہتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز ہی اصل میں کامیابی ہے۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ تو نماز کی تیاری کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ایک جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ دشمن اذان ہوتے ساتھ ہی اپنی ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے، اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا، لوگوں کو کامیابی کی طرف جانے سے روکنا، لوگوں کو ناکام کرنا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں تاکہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو اس کو مہلت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو شیطان ہے وہ اس محنت میں لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں نماز کے لیے تیاری کروں، اس کو پہلے تو وہ کوشش کر کے ایسے کام یاد کراتا ہے کہ یار یہ تمہارا کام بڑا ضروری ہے۔ اس وجہ پہلے تو وہ نقصان جو ہے وہ بندے کو یاد کراتا ہے کہ اگر تم نماز کے لیے اٹھ گئے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اگر تم نماز کے لیے چلے گئے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، او ہو تمہارا تو یہ کام بھی ابھی رہتا ہے پورا ہونے والا، پہلے یہ کام کر لو پھر نماز پڑھ لینا۔ یعنی وہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ نماز اس کے ذہن سے، مومن بندے کے ذہن کے سے نکل جائے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اس کی بات نہیں مانتا اور اٹھ کے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان مومن تیاری شروع کر دے تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تیاری سلو کرے، آہستہ آہستہ کرے تاکہ یہ نماز تک نہ پہنچ سکے اور جماعت سے رہ جائے۔ جماعت میں نماز ملے گی تو 27 گنا ثواب ملے گا، اور جماعت کے بغیر ملے گی تو ایک دفعہ تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے اس کا نقصان ہو جائے اور یہ سست ہو جائے۔ تو دوسری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نماز کے لیے جائے نہیں، دوسری اس کی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو میں سست کر دوں، یہ ٹائم پہ نہ پہنچ سکے نماز پہ۔ پھر جب بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو وہ اسے اس بات پہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جلدی جلدی وضو کر لے، اس کے وضو میں کوئی نقص رہ جائے۔ شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے وضو میں، جیسے میں نے بچوں کو دیکھا ہے نا، وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں، کلی کی ناک میں پانی ڈالا، نہ ناک میں پانی صحیح طرح گیا، نہ کلی صحیح طرح ہوئی، اور ہاتھ دھوئے اور وضو ہو گیا۔ تو شیطان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ وضو اسی طرح کرے کہ ان کی نماز ضائع ہو جائے۔ تو دیکھیں ہم نے ہر موقع پہ شیطان کو شکست دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے، وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے، تسلی کے ساتھ ہر عضو کو اچھے طریقے سے دھوتے ہوئے وضو کرنا ہے۔ نیت بھی خالص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز ادائیگی کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ مصلی پہ آ جاتا ہے نا تو پھر شیطان اگلے حربے پہ آ جاتا ہے، اور اس کا حربہ ہوتا ہے یہ تیز تیز نماز پڑھے اور نماز کے دوران یہ دوسرے خیالات میں مشغول رہے۔ وہ یاد کراتا ہے نماز میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چیز 2 دن سے بھولی ہوئی ہوتی ہے وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ کیوں وہ یاد کروا رہا ہوتا ہے شیطان کہ اس کا ذہن نماز سے ہٹ کے دوسرے کاموں میں لگ جائے۔ تو اس سے بھی ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ شیطان ہمارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں نہ لے لے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے اپنا فوکس، اپنی توجہ نماز کی طرف رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز کو اتنی تیزی سے پڑھیں کہ نہ انہیں خود سمجھ آئے کہ ہم پہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ انہیں الفاظ سمجھ آئے، نہ ان کا مطلب سمجھ آئے۔ تو ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ ہم نے اگر رکوع کرنا ہے
تو کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ عبدالرافع بتائیں، اور کس انداز سے پڑھنی ہے ذرا آپ بتائیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ شاباش، ایسے آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ عبد الرحمن بتائیں، آپ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ ہاں جی بتائیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دیکھیں آپ نے آہستہ آہستہ پڑھی ہے تو کتنا ٹائم لگا ہے، لیکن جب بچہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، عموماً میں دیکھتا ہوں بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں بھی دیکھتا ہوں، تو وہ بس ایک سجدہ کرتے ہیں ساتھ ہی دوسرا کر دیتے ہیں، ایک سجدہ جاتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں ساتھ ہی دوسرا سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے جو شیطان چاہ رہا ہے کہ ہماری نماز آخر تک وہ چاہ رہا ہے کہ ضائع ہو جائے، یعنی وہ ہماری توجہ بھی بٹانے کے چکر میں ہے، وہ ہمارا خیال بھی آگے پیچھے کرنے کے چکر میں ہے، وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کریں، الفاظ بھی صحیح ادا نہ کریں، الفاظ کے معنی پہ غور بھی نہ کریں۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پوری توجہ سے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو، مجھے یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری طرف متوجہ ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی بڑا بندہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم اگر توجہ چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں تو کتنی بری بات ہے۔ تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں تو اب تو ہم نے اور خشوع و خضوع سے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو پھر جب نماز پڑھ لینی، اب ایک بندے نے نماز پڑھ لی تو شیطان ہمارا جو کھلا دشمن ہے وہ پھر اور طریقے سے وار کرتا ہے ہماری نماز ضائع کرنے کے لیے۔ وہ کیسے وار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں تم تو بڑے اچھے ہو، تم نے تو نماز پڑھی ہے، تم گزرتے ہوئے اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہے۔ تو یہ غرور، یہ تکبر، نیکی کا جو تکبر ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور دوسرے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ گناہ گار ہیں، تو اس کی نیکی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو شیطان آخر تک مایوس نہیں ہوتا، وہ آخر تک کوشش کرتا ہے کہ میں بندے کی نیکی ضائع کر دوں۔ تو آپ نے اس سے بھی بچنا ہے۔ جو نماز پڑھنے نہیں جا رہا اس کو پیار محبت سے نماز کی تلقین کرنی ہے، لیکن اسے کبھی بھی اپنے سے برا نہیں سمجھنا، اسے کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، اسے کبھی بھی اپنے سے گناہ گار نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ بھی شیطان کا وار ہے کہ وہ آپ کو تکبر میں مبتلا کرے کہ یار تم تو بڑے اچھے ہو، تم نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ جو بچہ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی نا، یہ بڑا گندا ہے۔ تو ایسے نہیں سوچنا، ایسے نہیں سوچنا، ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب پہ آپ نے محبت اور پیار سے اگر کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں، کسی دوست کو، تو اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن کبھی اس پہ غرور نہیں کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور وہ نہیں پڑھتا۔ پھر جب اگر بندہ اس سے بھی بچ جائے تو پھر جو شیطان ہے وہ اس ذریعے سے بھی نماز ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہر کسی کو بتاؤ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیا، اور جب بندہ ریاکاری کرے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اعمال کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، تو ان کے اعمال جب تولے جائیں گے تو ان میں وزن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال نیک کرتے تھے، جاؤ انہی سے جا کے بدلا لو، انہی سے اجر مانگو، انہی سے اس کا صلہ مانگو، انہی سے جنت مانگو جن کو دکھانے کے لیے کر رہے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ ہماری عمومی غلطیاں ہیں جو شیطان ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ تو آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی پوری توجہ سے ان غلطیوں سے بچنا ہے، اور شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز کو پوری توجہ پورے دھیان سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔